أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. یہ سورہ مائدہ کی 3 آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی ہے. ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، اور اگر تم ان کے بارے میں ایسے وقت سوالات کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو تم پر وہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی. البتہ اللہ نے پچھلی باتیں معاف فرما دیں اور اللہ بخشنے والا اور بہت بردبار ہے. تم سے پہلے ایک قوم نے اس قسم کے سوالات کیے تھے، پھر ان سے منکر ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے نہ کسی جانور کو بحیرہ بنانا طے کیا ہے، نہ سائبہ، نہ وسیلہ اور نہ ہی حامی، لیکن جن لوگوں نے کفر اپنایا ہوا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگوں کو صحیح سمجھ نہیں ہے. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیہودہ اور فضول سوال کرنے سے منع فرمایا ہے. اس سے پہلی جو آیت کریمہ گزری ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ حلال اور حرام یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہیں. صاف ستھری چیز گندی اور ناپاک چیز برابر نہیں ہے. اب ان آیتوں میں جو تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فضول اور بیہودہ سوالات کرنے سے منع فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبیث اور ناپاک چیزیں ہیں ان کی تفصیل قرآن کریم میں یا احادیث مبارکہ میں بیان فرما دی ہیں. اسی طرح جو چیزیں حلال ہیں ان کو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہیں. لہذا جو چیزیں حلال ہیں انہیں اپنانا چاہیے اور جو چیزیں حرام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. لیکن بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جن کے حرمت کا اور گندہ ہونے کا تذکرہ نہ قرآن کریم میں ملتا ہے اور نہ ہی احادیث مبارکہ میں ملتا ہے. ان چیزوں کے تعلق سے ایک خاموشی ہے. اب ایسی صورت میں ہونا تو یہ چاہیے تھا، اشیاء کے اندر اصل حلت ہے، اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اسے حلال سمجھنا چاہیے اور اسے استعمال کرنا چاہیے یا اس پر عمل کرنا چاہیے. لیکن اب ان کے بارے میں کھود کرید کرنا جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہیں نہیں بیان کیا کہ یہ حرام ہے یا اسی طرح یہ ناجائز ہے یا گندی ہے، یا اللہ کے نبی نے نہیں بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب ایسی چیزوں کے بارے میں کھود کرید کرنا یہ کسی عقل مند کا کام نہیں ہے، یہ فضول اور لغو چیز ہے. لہذا اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایسی چیزوں کو حلال سمجھتے ہوئے ان کو استعمال کرنا چاہیے تھا، انہیں حلال اور جائز سمجھنا چاہیے تھا. اب ایسی صورت میں ان چیزوں کے متعلق اگر سوال کیا جائے
جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں درمیان میں، تو اس صورت میں جب جواب دیا جائے گا تو بسا اوقات آدمی کو ناگوار گزرے، آدمی کے لیے مشقت اور پریشانی کا سبب بنے یا ذلت و رسوائی کا سبب بنے، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لہذا اس طرح کے بے تکے سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے، اس کی مثالیں موجود ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تو آ کر ایک نے پوچھا، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ اب یہ جو سوال کیا گیا، یہ سوال اس لیے کیا گیا کہ وہ جس باپ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے، لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا تھے، لوگ وسوسے کے شکار تھے، لہذا انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہارا باپ فلاں ہے، یعنی جس کی طرف وہ نسبت کرتے تھے انہی کو ان کا باپ قرار دیا۔ تو یہاں اگر اس کے برعکس جواب آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف یہ اپنی نسبت کر رہے تھے اس کے علاوہ کو باپ قرار دیتے، تو معاشرے کے اندر ان کی جو رسوائی ہے وہ یقینی تھی۔ بلکہ ہوا بھی کہ ایک نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ تو جو مشہور تھا کہ ان کے باپ فلاں ہیں، اللہ کے نبی نے اس کے علاوہ بتلا دیا، لہذا ان کی ذلت و رسوائی ہوئی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آ کر سوال کیا گیا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اس طرح کے جو بے تکے سوالات ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کی فرضیت کو بیان فرمایا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ نے جو حج فرض کیا ہے یہ زندگی میں ایک مرتبہ ہے یا ہر سال ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ انہوں نے دوبارہ آ کر سوال کیا دوسری طرف سے، اللہ کے نبی نے پھر خاموشی اختیار کی۔ تیسری مرتبہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ فرمائی اور غصے کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ بھائی اس پر عمل کرنے کا طریقہ موجود تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان کیا کہ حج فرض ہے تو اس میں یہ تو نہیں بیان کیا کہ ہر سال فرض ہے۔ تو یہ ہر سال جو تم پوچھ رہے ہو کہ ہر سال ہے یا زندگی میں ایک مرتبہ ہے، اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے اور اللہ اس کے فرضیت کا اعلان فرما دیتا تو تم سارے مشقت میں پڑ جاتے۔ لہذا جو حکم دیا جائے تو جو ظاہر ہے اس اعتبار سے اس پر عمل کیا جائے، کھود کرید کر کے، قیل و قال کر کے اپنے اوپر مشقت اور دشواری نہ ڈالی جائے۔ یا اس کے علاوہ ایک تیسری بات بھی مفسرین نے ذکر فرمائی ہے کہ مشرکین مکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے کہ اگر آپ رسول ہیں تو یہاں جتنے جو یہ پہاڑ ہیں اور یہ ہیں، یہاں نہریں جاری ہو جائیں، یہاں ہرے بھرے باغات آ جائیں، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، کوئی فرشتہ آئے، اس طرح کے معجزات کا وہ مطالبہ کرتے تھے۔ تو بسا اوقات جو سیدھے سادھے مسلمان تھے، صحابہ کرام تھے، ان کے ذہن میں یہ بات آتی کہ بھائی معجزات کا ظہور ہونا، معجزات کا دکھلانا، ظاہر کرنا، یہ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ آپ دعا فرما دیں اور اللہ اس کے نتیجے میں ان معجزات کو پورا کر دے۔
تو یہ حضرات بسا اوقات جو سیدھے سادے مسلمان تھے یہ سوچتے تھے کہ بھائی یہ مطالبہ جب ان کا پورا ہو جائے گا، یہ معجزات کا مشاہدہ کر لیں گے تو یہ اسلام قبول کر لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں فرما رہا ہے کہ آپ حضرات ان کے ان چکروں میں نہ پڑیں، وہ جو مطالبہ کر رہے ہیں اس مطالبے میں آپ شریک نہ ہوں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی شکل میں یا اسی طرح اور دوسرے شکلوں میں ان کے سامنے معجزات ظاہر کر دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے معجزات دکھلا دیے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے انہوں نے دیکھ لیے ہیں، قرآن کریم جیسی فصاحت و بلاغت والی کتاب ان کے درمیان ہے اور اس جیسا یہ پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ معجزات ان کے درمیان موجود ہیں، اگر یہ حق کے متلاشی ہوتے تو پھر حق تک پہنچنے کے لیے تمام راستے اللہ تبارک و تعالی نے واضح کر دیے ہیں، کھول دیے ہیں۔ تو ان کا جو مطالبہ ہے یہ حق تک پہنچنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ ہٹ دھرمی، عناد اور ضد ہے۔ اگر ان کو دکھلا بھی دیا جائے تو اس صورت میں یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ لہذا اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب کسی قوم کو ان کے منہ مانگے معجزات دکھلا دیے جائیں تو اس صورت میں جس قوم نے معجزات کا مطالبہ کیا ہے اگر وہ ایمان نہ لائے، نبی کی تکذیب کرے، اللہ کی وحدانیت کی قائل نہ ہو، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی ان کو زندہ نہیں رہنے دیتا، ان پر عذاب نازل فرما کر انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا کرتا ہے۔ لہذا یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں کہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو چیزیں شریعت میں حرام قرار نہیں دی گئیں بلکہ خاموشی ہے، ان کا تذکرہ نہیں ہے، تو ان کو اپنے اصل کی طرف یعنی حلال ہونے کی طرف لے جاتے ہوئے ان کو حلال اور جائز سمجھو۔ اسی طرح جب قرآن نے یا اللہ تبارک و تعالی نے کوئی حکم نازل فرمایا، کوئی احکام نازل فرمایا تو اس پر عمل کرو۔ اب مزید سوال کر کے اس کے اندر قیل و قال کر کے اپنے آپ کو مشقت اور تنگی میں مت ڈالو۔ یا اسی طرح جو یہ کفار ہیں ان کے مطالبوں کو پورا کر دیا جائے اور معجزات دکھلا دیا جائے تو اس صورت میں یہ ایمان نہیں لائیں گے تو انہیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ لہذا یہ بھی مناسب نہیں ہے، بعد میں تمہیں افسوس ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ایک اہم سبق دیا کہ فضول اور بیجا سوالات یہ کوئی دانش مندی یا عقل مندی نہیں ہے، بلکہ جو حکم دیا گیا اس پر عمل کرو جو ظاہری شکل و صورت ہے۔ اب اس کے اندر قیل و قال کرنا اور ادھر ادھر کرنا اور مزید اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا یہ کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں ایک بات اور سمجھنی چاہیے کہ ایک سوال وہ ہوتا ہے جو بیان کیا گیا کہ جو چیزیں شریعت نے حرام اور ناجائز قرار نہیں دی ان کو حلال سمجھتے ہوئے ان کے بارے میں مزید کوئی سوال نہ کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ جو حکم بیان کیا گیا تو اس پر جو ظاہراً عمل کرنے کی شکل ہے اس پر عمل کیا جائے، اس کے اندر قیل و قال کر کے اپنے آپ کو مشقت اور پریشانی میں نہ ڈالا جائے۔ تو اس طرح کے سوالات جو بیجا سوالات ہیں، فضول سوالات ہیں، ان سے منع کیا ہے۔ لیکن ہاں ایک سوالات اور ہے کہ مثلا اللہ نے کوئی حکم نازل فرما دیا، مثلا اللہ نے فرمایا چوری حرام ہے اور چوری کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا۔ اب چوری حرام قرار دی گئی اور اس کی سزا ہاتھ کاٹنا رکھ دی گئی، لیکن اب کسی کے ذہن میں مزید تشریحات کے لیے کچھ سوال اٹھیں کہ مثلا بھائی کتنا مال اگر کوئی اٹھائے تو وہ چوری ہوگی،
اور اسی طرح کتنی مقدار پر بندے کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یا اسی طرح چوری کی جو تفصیلات ہیں، چوری کسے کہیں گے، یعنی ایک حکم نازل کیا گیا، اس حکم پر کوئی سوال نہیں ہے، بلکہ اس حکم کے اندر جو اس کی تشریح ہے، جو اس کی وضاحت ہے، وہ مقصود ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہونا چاہیے، یہ عقل مندی کی بات ہے، اس لیے کہ نادان اور ناواقف جو الجھا ہوا ہو، جو پریشان ہو، جس کے ذہن و دماغ میں طرح طرح سے وساوس ہوں، تو اس کا جو حل ہے یا اس کی جو شفا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال ہی ہے۔ لہذا یہاں سوال کرنا چاہیے، سوال کرنا کوئی نامناسب معاملہ نہیں ہے۔ لیکن ہاں، معاشرے کے اندر اب اس وقت بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دین کے اہم معاملات ہیں ان سے صرف نظر، ان کے بارے میں نہ جاننے کی کوئی خواہش ہے، نہ آرزو ہے، نہ ہی ان کے اندر طلب اور تڑپ ہے، بلکہ وہ بے جا سوالات کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کی دادی کا کیا نام تھا؟ بیتوکے اس طرح کے سوالات جن کا عمل اور عقائد سے کوئی لینا دینا نہیں، جن کو ہم اگر نہ جانیں تو ہمارے نہ تو عمل پر کوئی فرق پڑے گا، نہ ہی عقائد پر کوئی فرق پڑے گا، بلکہ ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسے سوالات میں لگے رہنا یہ ایک ایمان والے کی شان نہیں ہے، بلکہ جو چیزیں ضروری ہیں، مثلا نماز ہے، اب نماز کے جو مسائل ہیں انہیں آپ سیکھیے، نماز کس طرح پڑھنی ہے، یا اسی طرح زکوٰۃ ہے، اب زکوٰۃ کی جو تفصیلات ہے اسے آپ جانیے، اسی طرح حج ہے، حج کی جو تمام تر تفصیلات ہیں اسے سیکھیے، یا اسی طرح روزہ ہے اس کی تمام تر تفصیلات سیکھیے۔ یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے بیتوکے سوالات ہیں جو معاشرے کے اندر چلتے ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالی منع فرماتا ہے کہ اس طرح کے بیجا سوالات یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اب تک جو سوالات کیے جا چکے، اس حکم کے نزول سے پہلے عفا اللہ عنہا، اللہ نے ان تمام کو معاف کر دیا ہے۔ اب ان پر گرفت یا پکڑ نہیں ہوگی، نام اعمال سے ان کو محو کر دیا گیا ہے، صاف کر دیا گیا ہے۔ آئندہ اس کا خیال رکھنا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معاف کیا اس کے بارے میں فرمایا واللہ غفور، اپنی غفاریت کا اظہار کرتے ہوئے پچھلے تمام اس طرح کے جو سوالات تھے جو فضول اور بیہودہ تھے انہیں معاف کر دیا۔ حلیم، اور اللہ حلم والا ہے، یعنی کسی جرم پر فوری پکڑ نہیں فرماتا، فوری گرفت نہیں فرماتا، بلکہ حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے، مہلت دیتا ہے کہ بندہ توبہ کر لے، بندہ لوٹ آئے، اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائے، انتظار کرتا ہے۔ لہذا اس حلم اور بردباری کو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کر رہا ہوں، اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ نے ہماری گرفت اور پکڑ نہیں کی، اس کو نافرمانی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی فوری پکڑ نہیں فرماتا بلکہ حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس طرح کے بیجا سوالات پچھلے لوگ کر چکے ہیں۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب سیدھا سادہ عمل کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی بھی گائے پکڑتے اور اس کو ذبح کر دیتے، حکم پورا ہو جاتا، لیکن انہوں نے اب اس کے اندر جو قیل و قال اور بیجا سوالات کیے تو ان کے اوپر مشقت در مشقت ہوتی چلی گئی، اور قرآن نے آگے فرمایا وما كادوا فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ اب وہ کہہ رہے ہیں گائے کا رنگ کیسا ہو، گائے کی عمر کیا ہو، اور اسی طرح اس کے اوصاف کیا ہوں، اس طرح کے بیجا سوالات کرتے چلے گئے،
اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سوالات پر اس معاملات کو تنگ کرتا چلا گیا۔ یا اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے فرمایا کہ اس پہاڑ سے اگر اونٹنی نکل آئے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ صالح علیہ السلام کی دعا سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا اور اونٹنی نکل آئی، لیکن ان لوگوں نے بھی فعقروها اس کی ناشکری کی اور اسے ذبح کر دیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مائدہ کا مطالبہ کیا، دسترخوان کا مطالبہ کیا، اور جب اتر آیا تو اس کی ناشکری کی، تو اس کو قرآن نے فرمایا قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین، یعنی بیجا سوالات، ان کی ندامت اور ان کے افسوس ان تمام چیزوں کا ذریعہ اور سبب بنا۔ لہذا اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ایک بڑی اہم تعلیم دی ہے وہ یہ کہ جو کرنے کے کام ہیں ان میں لگنا چاہیے، جو سیکھنے کی چیزیں ہیں ان کے تعلق سوال کرنا چاہیے، بیجا اور لغو چیزوں میں پڑھ کر زندگی کے قیمتی اوقات کو ضائع اور بیکار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔